بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو مراحل ہیں دعوتی اعتبار سے۔ پہلا مرحلہ مکہ کی زندگی کا ہے اور دوسرا مرحلہ مدینہ کی زندگی کا ہے۔ مکی زندگی بھی 3 مراحل کے پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت کا جو کہ 3 سال کے پر مشتمل تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ اعلانیہ کھلم کھلا دعوت کا تھا اور یہ 7 سال کے پر محیط تھا۔ اور تیسرا مرحلہ مکہ کے باہر کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا جو سن 10 نبوی کے بعد کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت یعنی اسے اعلانیہ نہیں بلکہ لوگوں میں چھپ چھپا کر اس دعوت کو پیش کیا گیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید تھی۔ سارے معبودان باطلہ کو ترک کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، جبکہ اس کے برخلاف مشرکین مکہ ان لوگوں کا سارا انحصار بت پرستی کے پر تھا۔ سرداران قریش کو اطراف میں جو عزت حاصل تھی وہ مکہ میں نصب کیے گئے بتوں کی بنیاد پر تھی۔ اگر ڈائریکٹ اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدائی مرحلے میں ہی ختم ہو جاتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے انتہائی قریبی، ہر کسی کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اس کے اپنے گھر والے، دوست و احباب اور جن لوگوں سے اس کے تجارتی مراسم ہوتے ہیں، لین دین ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی دعوت کو اپنے گھر پر پیش کیا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئی، آپ کے بچے آپ کے پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس وقت چھوٹے بچے تھے، وہ ایمان لے کر آئے۔ باہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی تھے، وہ ایمان لے کر آئے۔ یہ چند افراد تھے جو گھر، رشتہ دار اور اس کے بعد دوست و احباب میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، وہیں ایک بڑی فضیلت یہ حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 جنتی صحابہ جنہیں بیک وقت جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، ورنہ یوں تو بہت سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن 10 اصحاب کرام انہیں بیک وقت جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ ان میں سے اکثر و بیشتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ انہوں نے اپنی تجارت، لین دین تھا، کاروبار تھا لوگوں کے ساتھ، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو دعوت پیش کی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں، آپ اگر تاجر ہیں تو تاجرانہ طریقے پر آپ کے جن لوگوں سے مراسم ہیں، آپ کی تجارت کی ایمانداری لوگوں کو مسلمان ہونے، اسلام کی صحیح تعلیم پیش کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اگر آپ ٹیچر پیشہ ہیں تو آپ کے زیر اثر جتنے لوگ ہیں، آپ اگر مینیجر ہیں تو آپ کے نیچے کام کرنے والے، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو اتنا شاندار بنائیے کہ یہی آپ کی دعوت کو پیش کرنے کا ذریعہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نیک دل، سچے، کسی معاملے کے اندر کہیں کسی کے ساتھ دغا بازی اور دھوکہ بازی کرنے والے نہیں تھے۔ یہ بنیاد تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اعلانیہ دعوت پیش کی تو سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا تھا کہ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ تو شخصیت اگر داغدار ہو جاتی ہے، شخصیت ناقابل اعتبار ہے تو دعوت بے اثر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے ایمان لانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 اصحاب کرام ہیں
جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے، اور یہ پانچوں کے پانچوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 خوش نصیب اصحاب کرام جنہیں بیک وقت دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ اس کے بعد جب یہ دعوت آگے بڑھی، حضرت بلال حبشی ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ ان لوگوں کی تعداد قریب 40 کے قریب پہنچ چکی۔ اتنے افراد خفیہ دعوت کے نتیجے میں ایک دوسرے سے لوگوں کے تعلقات تھے، مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، اس کے اثرات اور ان لوگوں کے تعلق سے مشرکین مکہ کو سنگن تھی، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اصلاحی دعوت لے کر اٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے اخلاق ان ساری چیزوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بنیاد کے پر انہوں نے اتنا زیادہ شروع میں کیئر نہیں کیا، حالانکہ وہ کان کھڑے کیے ہوئے تھے، نظر رکھے ہوئے تھے کہ تیزی کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ابتدا میں اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اتنا زیادہ ان ساری چیزوں پر غور نہیں کیا گیا۔ ابتدا میں جو کہ 3 سال خفیہ دعوت کے تھے، مسلمانوں کے پر 2 وقتوں کی نمازیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ 2 رکعتیں مسلمانوں کے پر فرض تھی، ایک صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر وضو کا طریقہ سکھایا۔ کچھ چیزیں ابتدا میں ایسی تھی جو بعد میں جا کر منسوخ ہو گئی۔ ابتدا میں وضو کے طریقے میں یہ بھی شامل تھا کہ مکمل وضو بنانے کے بعد اپنی شرمگاہ کے پر چھینٹے مارے جائیں، لیکن جسے بعد میں منسوخ کرا دیا گیا۔ بہت ساری چیزیں تھیں جو ابتدائی اسلام میں تھی، لیکن بعد میں اس چیز کو منسوخ کرا دیا گیا، جیسا کہ ایک عمل تطبیق جس کو کہا جاتا ہے، یعنی رکوع میں اپنے گھٹنوں کے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں گھٹنوں کے درمیان ڈال دینا، اسے تطبیق کہا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی اسلام میں رکوع کا طریقہ تھا، لیکن بعد میں اس عمل کو تبدیل کر دیا گیا اور اپنے گھٹنوں کے پر اپنے ہاتھوں کو رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت، اور یہ ترشاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس وقت کے لیے تھا، یہ ہر ماحول کے لیے۔ اگر آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں جہاں پر اہل توحید انتہائی کم ہے، یا تو آپ کی دعوت بالکل ابتدا میں ہے، تو پھر اسی حکمت کے تقاضوں کے تحت آپ کھلم کھلا لوگوں کے درمیان اپنی دعوت کو نہ پیش کرتے ہوئے ایک ایک فرد کے پر جس سے آپ کے انتہائی قریبی مراسم ہے، جو آپ پر اعتماد کر سکتا ہے، وہاں سے دعوت کا آغاز کریں۔ ہاں، جب ایک بڑی تعداد بن جاتی ہے تو پھر اعلانیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اعلانیہ دعوت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے گئے تھے، اس کا تفصیلی بیان آئندہ درسوں میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت کی حکمت کو سمجھنے اور حکیمانہ طور پر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔